بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو الاؤ کرے گا ٹو ہیو این آرگیومنٹ اور ڈسکشن. اب وہ کس طرح ہے، وہ موڈ کیا ہے، وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. تو جہنم جو ہے وہ جنت کو کہے گی کہ میرے اندر تو کون لوگ ہیں، مستکبرین اور مستجبرین، یعنی کہ دو قسم کے لوگ ہیں. مستکبرین کا کیا مطلب ہے؟ جو کبر کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں. اور مستجبرین کا کیا مطلب ہے؟ جو جبر کرنے والے ہیں، ظالم ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے سے جنت جواب دے گی کہ میرے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ویک تھے، کمزور تھے دنیاوی طور پہ، اور ہمبل تھے یعنی کہ عاجز تھے. تو یعنی کہ جہنم کے ریزیڈنٹس اور جنت کے ریزیڈنٹس، دس از اے ڈسکشن گوئنگ آن بٹوین جہنم اینڈ جنت. میڈیم آف ڈسکشن کیسے ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم. لیکن بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں پھر یہ فرمایا کہ کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ جہنم کے لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے. کہ انہوں نے کہا کہ پہلے جنت کا پوچھا کہ کیا میں جنت کے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے. تو انہوں نے کہا یہ زیادہ تر ویک، پور اینڈ عاجز لوگ ہوں گے، کمزور، غریب، غربا اور عاجزی رکھنے والے. ہو سکتا ہے بہت امیر ہو لیکن عاجز ہو سکتا ہے بہت اونچے لیول پہ بیٹھا ہو لیکن عاجز ہو. تو اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو جہنم کے ریزیڈنٹس کے بارے میں بھی بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی. ان کا یہ ایروگنٹ اور مستکبر ہیں، وائلنٹ اور مستکبر یعنی کبر والے لوگ ہیں، یعنی کہ جن کے اندر تکبر ہے. اور یہ تو حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، جس کے اندر رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رائی بھر تکبر جنت میں داخل نہیں کر سکتا آپ کو. تو اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ کی چادر ہے، اور معاذ اللہ اس کے اوپر اتنی شدید وہ آتی ہے کہ جس نے تکبر کیا اس نے معاذ اللہ اللہ کی چادر اٹھا کے زمین پہ ماری. اس لیے تکبر بہت بڑی ایک لعنت ہے، اسے بچنا چاہیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، غالباً مسلم میں ہی ہے یہ، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافی لمبی حدیث ہے لیکن جو پوائنٹ آف فوکس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں اہل النار خمسہ، یعنی کہ جو نار کے لوگ ہیں پانچ، خمسہ پانچ کو کہتے ہیں عربی میں. تو آپ کو پتہ ہے وہ پانچ قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 کون؟ جن کا ویک کانشیس ہے، ویک کانشیس جو رکھتے ہیں، جو اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے پراپر، بس سوسائٹی کو فالو کرتے ہیں. اگر سوسائٹی یہ کر رہی ہے تو میں بھی یہ کروں گا، دیٹس اٹ. سوسائٹی اگر معاذ اللہ شراب میں، زنا میں مصروف ہے تو میں بھی اسی کے میں اس کے اگینسٹ نہیں جا سکوں گا. یا سوسائٹی میں اگر شادیاں اللہ کی نافرمانی پہ ہو رہی ہیں تو میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو جو ویک کانشیس کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہے. مسلمان ویک نہیں ہوتا، اس لیے ایون مومن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کس کو پسند کیا ہے؟ جو جاندار ہو، جو جسمانی طور پہ طاقتور ہو، جو مینٹلی طاقتور ہو. ویک مومن سے اوپر اللہ نے اس کو رکھا ہے، اسٹرانگ مومن کو. نمبر 2 جو انسان ہے وہ خائن ہے. خائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرنے والا، ڈس آنیسٹ. تو ڈس آنیسٹی اس بندے کو ذرا بھی خیال نہیں ہے، مطلب اس لیول کے خیانت میں اور ڈس آنیسٹی میں پڑا ہوا ہے کہ مطلب کہ اگر اس نے ایک پینی بھی کمانا ہے نا، اس کے لیے کچھ بھی کر گزر جائے گا. یہ اپنے خاندان تک کو بھی نہیں بخشے گا، یہ اپنے دوستوں احبابوں کو بھی نہیں بخشے گا، یہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں بخشے گا. یہ بس کسی بھی طرح اس کا صرف مقصد صرف ایک ہے کہ میں ڈس آنیسٹ ہوں، میں کسی طرح مال کما لوں، چاہے اس مال کے پیچھے مجھے
اپنے نعوذ باللہ اپنے گھر والوں کی عزت اور وہ چیزیں پامال کرنی پڑے. He doesn't have جو ہے نا اس کے پاس کوئی سورس، حلال اور حرام تو دور کی بات، بس اس کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ میں کسی طرح مال کماؤں، ڈس آنیسٹی سے، خیانت سے، اور اس میں بہت سارے. پھر تیسری جو اس میں آتی ہے وہ ہے فراڈسٹر یا ہسلر، دھوکے باز. اور آپ کو پتہ ہے کہ دھوکے باز اور جو فراڈ کرنے والا ہوتا ہے، فراڈسٹر جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھی کچھ بھی کر جاتا ہے آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے. ہمارے آج کے تاجر آپ کے سامنے، دکانیں آپ کے سامنے، ہم اپنے گربانوں میں دیکھیں ہمارے اپنے حالات کیا ہیں. کچھ بھی کر جائیں گے، فراڈ کریں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہی والی بات کے اوپر اچھا مال رکھ دو نیچے گندہ رکھ دو، دیٹس اٹ. تو یہ فراڈسٹر جو ہے یہ بھی جہنمی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اہل النار، یہ سارے اہل النار کی کیٹیگریز ہیں. چوتھی میں مائزر ہے، مائزر یا لائر. اب اس میں جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آئیدر مائزر ہے یا لائر ہے. تو البتہ خیر دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مائزر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کہا گیا ہے. مائزر کون ہوتا ہے؟ کنجوس. اور کنجوس انسان کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے. تو اور لائر، جھوٹا تو اللہ کو ویسے پسند نہیں. جھوٹا انسان تو ویسے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. نمبر 5، اور اللہ معاف کرے یہ جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، ولگر انسان، ولگیرٹی بکتا ہو، ولگیرٹی والے کام کرتا ہو، بیڈ ماؤتھ کرتا ہو، لوگوں کو گالیاں دیتا ہو، گالیاں بکتا ہو. اس کے بعد وائلنٹ ہو لوگ اس سے بیٹھنا پسند بھی نہ کریں. People are not attracted towards that person, not because of his مجبوری میں کوئی شاید کر لیں اگر وہ طاقت میں بیٹھا ہے، یا مال پیسے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں آج کل. لیکن جنرلی اگر اچھے لوگ ہوں گے وہ اس سے دور ہی رہنا پسند کریں گے، کیونکہ اس کی گندی زبان کی وجہ سے اس کو پتہ ہے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ 5 لوگ ہیں. میں یہ حدیث ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ اہل النار خمسہ، یعنی کہ 5: وی کانشیس، خائن، فراڈسٹر، مائزر اور لائر، اور گالیاں بکنے والا یا پھر ولگیرٹی سے بات کرنے والا. یہ اللہ کو شدید ناپسند ہے اور یہ جہنم کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان کیٹیگری سے بچائے. اور تکبر، اوپر آپ نے پڑھ لیا، تکبر خدا نہ خواستہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور جس دن بھی تکبر آ گیا، خدا نہ خواستہ دل میں انٹر ہو گیا، تو وہ انسان کو جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے جا کے جہنم میں چھوڑ کے آئے گا، نعوذ باللہ. تو اس سے پہلے کہ ہمارے اندر تکبر ہے کسی بھی چیز کا، اس کو ادھر ہی بہتر کر لینا ضروری ہے. عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے. یہ واحد صفت ہے جو اللہ رب العزت ہے، کہ اللہ عاجز نہیں ہے کسی چیز سے. اللہ کو وہ عاجز کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت آپ کو دی ہے، مجھے دی ہے. اور یہ ایک ایسی یہ واحد پازیٹیو صفت ہے جو اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھی، کیونکہ اللہ کو سوٹ ہی نہیں کرتی. اللہ کو المتکبر ہی سوٹ کرتا ہے. ہاں، اللہ اگر تکبر کرنا ہے تو وہ اللہ کا بنتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی کریکٹرسٹک کو چیلنج کر رہا ہے، نعوذ باللہ. میں نے جیسے کہا کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ کی چادر کو اٹھا کے زمین میں مارا. اللہ کی چادر ہے تکبر، یہ یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تکبر کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ آپ اللہ کی چادر سے پنگا کر رہے ہیں، اور جو پھر اللہ کی چادر سے پنگا کرے گا اس کو کیا حال ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 لوگوں میں سے ہونے میں سے بچائے. اور جتنے بھی
یہ کچھ اس حدیث کے اندر ہیں، اور جتنے بھی جہنمیوں کی نشانیاں ہیں سب میں اللہ ہمیں اس سے بچائے. اور خصوصی طور پہ یہ جو حضور نے فرمایا مستکبرین اور مستجابرین، جب جنت اور جہنم ڈسکس کر رہے ہوں گے آپس میں تو اللہ تعالیٰ ان دو گروپ سے بھی ہمیں بچائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر.